ہاں بالکل، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، وہ میرے آقا ہیں، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا تم کیا کہتے ہو، یعنی سنا ہی نہیں، اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اسود انسی کو بڑا غصہ آیا، اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے۔ آگ جلائی گئی، ابو مسلم رحمۃ اللہ تعالی کو اس دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے، حکم دے دیا۔ آپ کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا، آپ کھڑے رہے اور آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ سبحان اللہ، جس رب نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا نا، گلزار کیا تھا، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی کے لیے بھی وہ آگ سلامتی والی ہو گئے، بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ اسود انسی نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی بڑی کرامت، اب یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو میری تو نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ بیڑا غرق ہی ہو جائے گا، تو ان کو آزاد بھی کر دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے آپ چلے جائیں۔ تو آپ کو یمن سے نکال دیا، آپ یمن سے نکلے اور مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ بات یقین کی ہے، بات ایسے کس کو کہتے ہیں، ایمان کی ہے۔ آج تو پرابلم یہ ہے، آج ہمیں کوئی سوال کر دے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ واقعی اس بات کی دلیل کیا، اپنے ایمان کے بارے میں لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ واقعی موجود ہے، اللہ کہاں ہے، معاذ اللہ، ایسے ایسے سوال لوگ کر دیتے ہیں، اور چونکہ مطالعہ ہوتا نہیں ہے، علماء کی صحبت ہے نہیں۔ آپ سمجھیے بات کو، اس وقت جو ماحول ہے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کا دور ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا ایمان کیا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ، ہم کیا ایمان رکھتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور اچھا جنہوں نے ایمان پر حملہ کرنا ہے ان کو سب پتہ ہے، ان کو پتہ ہے ان کو کیسے بہکانا ہے، ان کو پتہ ہے ان کے دل میں شک کی پن کیسے چبونی ہے۔ تو خدارا یہ بات سمجھیے کہ اس وقت باقاعدہ ایسے لوگ، ایسے ادارے کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے، ان کو اپنے رب سے ہی جناب یقین ختم کر دیا جائے، اسلام سے ہی ان کو ہلا دیا جائے، مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی، بتاؤ وہ 100 سال پہلے کے معاملات تھے، اب اور کتنے خطرناک ہو گئے۔ آپ نے لکھا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ چور رکھوالے بن گئے ہیں، آپ کو اسلام کے لبادے میں اسلام کی بات کرنے آئیں گے اور ایمان لوٹ کے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ کیا محاورہ استعمال کیا ہے، آنکھ میں جب کاجل لگا ہوا تو کون نکال سکتا ہے؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ یہ دور غفلت کی نیند سونے کا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو کتنا پتا ہے اسلام کے بارے میں، خود ہمیں کتنا معلوم ہے، لیکن یقین بزرگوں کا کیسا تھا کہ جناب ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ آگ باغ بن جاتی۔ یقیناً آج کے دور میں یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے ہم، اب یہ بھی نہ ہو کہ جناب کوئی کہے چلو جناب اسلام یقین جو ہے میرا، اسلام حق پر ہے کہ نہیں، آگ میں جاتا ہوں، آگ نہیں جلائے گی مجھے۔ پہلا ایسے یقین بھی تو لائے نا، یہ امتحان اور ٹیسٹ کرنا ہمارا کام نہیں، یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا تھا۔ بڑی خوبصورت بات سمجھیے گا کہ ہمیں کس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا آپ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں؟ کہا بالکل کرتا ہوں۔ کہا پھر پہاڑ سے کود جائیں، اللہ نے بچانا ہوگا تو تمہیں بچا لے گا، آپ کا رب بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا دیکھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ ضرور رکھتا ہوں مگر اللہ کا امتحان نہیں لیتا ہوں۔ تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے اپنے آپ پر، مگر ان واقعات سے سیکھنا کیا ہے کہ یقین کیسا ہونا چاہیے، رب کے فیصلوں پر اطمینان کیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے نا، ایک قافلہ تھا، 3 افراد ہیں، بلکہ اس میں سبحان اللہ 4 افراد ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بی بی ہاجرہ، اور چوتھے کون تھے؟ حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل راستہ بتا رہے ہیں، یہ پورا قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کو اتنا شوق تھا، پوچھتے ہیں اے جبرائیل ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں ابھی اور آگے، ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں ابھی اور آگے۔ لکو دک صحرا میں ایک ٹیلے پر جا کر، کون سی جگہ تھی جہاں آج مکہ آباد ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کعبہ بھی نہیں تھا، اسی ٹیلے والی جگہ پر بعد میں کعبہ بنایا گیا، بالکل صحرا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا اے ابراہیم تمہارا مقام آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اطاعت دیکھیں کہ وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد ملا ہے، حضرت اسماعیل آپ کو 99 سال دعا کرتے کرتے گزر گئے، پھر ملے تھے،
مگر حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑاؤ. حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جاتے، تھوڑے سے کھجورے ہیں، پانی ہے، تو بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ 3 بار کہا کہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا، تو آخر میں کہتی اللہ امرک بہذا، اے اللہ کے نبی، کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے. اب یقین دیکھیں اس خاتون کا، اس ماں کا یقین دیکھیں جس کا چھوٹا بچہ ساتھ ہے، دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، نہ کوئی انسان نہ پرندہ. مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ ہاں رب کا حکم ہے، تو کیا کہا؟ اے اللہ پاک کے نبی، اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. رب کا حکم ہے نا، پھر کھانا بھی اسی نے دینا ہے، پانی بھی اس نے دینا ہے، ہماری حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے. اے ہائے یقین کیسا تھا کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے. اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے، اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے، رات سے دن کو بناتا ہے. اللہ پاک وہ ہے جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے. یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے. اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا، پانی بھی اسی کی نعمت ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے. ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا، رزق دینے والا تو موجود ہے. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا، کہا اب خیر سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا خوبصورت شعر ہے نا. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے. یقین کیا ہے؟ محبت الہی میں غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے. اے دور حاضر کی تہذیب کے دیوانوں، بے یقینی جو ہے وہ غلامی سے بھی بری چیز. آج بے یقینی کی فضا کیسی ہے؟ یقین ہی نہیں ہے کسی کو. تذبذب، ٹینشن، اللہ پر، دین پر، اپنے دنیا کے معاملات پر یقین ہی نہیں ہے کسی کو. ہر وقت فکروں میں گھرا ہوا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج غربت عام ہے، مشکلات ہیں، ہر دوسرا آدمی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے. دنیا میں کئی جگہ تو مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا شکار ہیں. اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے. الحمدللہ مسلمانوں نے تاریخ میں شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں. اللہ کریم نے مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے، مگر اب حالات کسی اور طرح کے چل رہے ہیں. کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تجزیہ کیا جائے تو ایک بڑی وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ مسلمانوں میں بے یقینی بڑھا دی گئی ہے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین. آقا فرماتے مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے مگر یقین کی کمزوری کا، یعنی اور کوئی خوف نہیں ہے. یہ امت ایسا نہیں ہوگا کہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی. فرمایا میری امت اللہ پاک کا انکار نہیں کرے گی، ہاں میری امت کو جو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا ان کا یقین کمزور ہو جائے، ان کا بھروسہ کمزور ہو جائے گا. ایک اور حدیث پاک سنیے. آقا فرماتے ہیں نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد. اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے. ویہلک آخر هذه الامه بالبخل والعمل. اور اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے. پہلے والے یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے. کیسا یقین تھا؟ 313 تھے نا، مگر بھروسہ رب پر کیسا تھا کہ فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے. اور بعد والے فرمایا کنجوسی ہوگی، لمبی امیدیں ہوں گی. کنجوسی کیوں ہوتی ہے؟ مال خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا، یقین نہیں ہے نا. یہ پیسے چلے جائیں گے، زکات نہیں دیتے لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، لمبی امیدیں بنائی، یقین نہیں ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا، مگر اسی کی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے. بے یقینی کی کچھ مثالیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ابھی تک شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، بے یقینی ہونی نہیں چاہیے، مگر ہمیں تو بے یقینی نہیں ہے. اب میں کچھ ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم مانتے تو ہیں اللہ پاک رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی مال کے پیچھے مارے پھرتے ہیں. کوئی لندن پیرس کے ساتھ خواب دیکھ رہا ہے، کشتیوں کے اندر بیٹھ کر، پچھلے دنوں واقعات ہوئے نا، پیسے دے کر اور ڈنکی لگا کر جاتے ہیں، کوئی راستے میں مر جاتا ہے، کوئی کشتی میں بیچارے ڈوب گئے. کیوں؟ یقین نہیں ہے ادھر پیسے نہیں ملیں گے ادھر پیسے ملیں گے، کسی طرح ادھر چلا جاؤں یا مر جاؤں گا بھوکا. ذرا غور کیجئے. اے میرے پیارے اسلام کو سود کا کام کرتا ہے. کیوں کرتا ہے سود کا کام؟ یقین نہیں ہے نا کہ حلال کماؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا. ملاوٹ، رشوت، ڈاکہ، چوری، اگر ان تمام غلط کاموں کے پیچھے آپ دیکھیں تو یقین نہیں ہوتا کہ یار ملاوٹ نہیں کروں گا تو مال نہیں بکے گا، پیسے والا کیسے بنوں گا، غریب ہی رہ جاؤں گا. یقین ختم ہو گیا ہے.
جس کی وجہ سے ہر دوسرے آدمی کو جناب غلط کام کرنا ہے. آگے چلیے. ہم مانتے ہیں نماز دنیا بھی سنوار دیتی ہے، آخرت بھی سنوار دیتی ہے، سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں، مگر نماز پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. یار نماز پڑھوں گا تو کاروبار